بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چیف جسٹس صاحب الیکشن کروا لیں گے؟ الیکشن کروانے کے لیے آئین اور قانون کی تشریح انہوں نے کر دی ہے، جو کہ بالکل واضح ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقت کی موقع کی مناسبت سے انہوں نے تھوڑی سی گنجائش وقت کے حساب سے دی ہے، جو بڑا فیصلہ دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ 14 مئی تک پنجاب کے الیکشن ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے شیڈیول بھی دے دیا ہے کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک اور 19 تک جو ہے وہ فائنل لسٹیں وہ آ جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے طلب کر لیا آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، سیکیورٹی کے حوالے سے الیکشن میں وہ کیا مدد انہوں نے کرنی ہے، الیکشن پلان لے کے 10 اپریل 11 اپریل کو انہوں نے طلب کر لی ہے، اور اسی طریقے سے وفاقی حکومت کو فنڈز ریلیز کرنے کا حکم صادر بھی کر دیا ہے کہ وہ 21 ارب جو بھی ان کو الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کا بندوبست کریں، چاہے تنخواہیں کم کرنی پڑیں، ججز سے شروع کر سکتے ہیں، تنخواہیں کم کریں، جس طریقے سے بھی کریں، وہ یہ الیکشن کا جو بجٹ ہے 21 ارب کا اس کا پورا کریں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی طلب کر لی ہے 17 اپریل کو کہ وہ اپنے سارا جو بھی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ سارا پلان ان کے سامنے لے آئے۔ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کو آرڈر کر دیے وفاقی حکومت کو کہ وہ سیکیورٹی کا پورا بندوبست آرمرڈ اور رینجرز اس کا بندوبست کریں۔ آئین اور قانون کی روح سے کوئی ایسی چیز اب باقی نہیں رہ جاتی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی جھٹلا سکے۔ اگر کوئی جھٹلائے گا، چاہے حکومت جھٹلائے گی یا اداروں کے سربراہ اس چیز کو جھٹلائیں گے، تو وہ آرٹیکل 6 کا ان کو سامنا کرنا ہوگا آئین اور قانون کی روشنی میں۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مفرور چور لٹیروں کا جو یہ ٹولہ ہے، 12 جماعتی 14 جماعتی، انہوں نے حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ یہ الیکشن کو کسی نہ کسی طریقے سے سبوتاج کریں، ڈیمیج کریں، لیٹ کروائیں، جو کہ شروع سے 1 سال سے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو مزید بھی جیسے وفاقی کابینہ نے آج بھی مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، یہی فیصلہ انہوں نے پچھلے سال جب کیا تھا مارچ اپریل میں، یہی چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے ساتھ 2 جج صاحبان تھے، اس وقت یہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، اس وقت یہ چیف جسٹس اچھے تھے، اور آج یہ اچھے نہیں رہے۔ آج یہ ان کا مینارٹی کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس وقت یہی 3 جج تھے، اسی طرح کے 3 جج تھے، وہ فیصلہ اس وقت ان کو قبول تھا اور آج قبول نہیں ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے والے، اور اس فیصلے کو جو عین جمہوری حکم دیا ہے الیکشن کے لیے، عین جمہوری عمل کے لیے، اور یہ جمہوریت کے جو چیمپئن بنتے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور الزام لگا رہے ہیں جی وہ عمران خان اپنے لاڈلے کو بٹھایا ہے، انہوں نے بٹھایا نہیں ہے، انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا آئین اور قانون کی روح سے۔ اور وہ مفرور جو بیٹھا ہوا ہے 4 سالوں سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ مفرور بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس کو چارج شیٹ کرنے والا۔ چارج شیٹ تو اس کی ہونی چاہیے، اس کو پکڑ کے لانا چاہیے یہاں، وہ مفرور ہے، اس نے پاکستان کے اور آئین اور قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو مفروروں کو ٹولہ کا کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ لٹیروں کا جو ضمانتوں پہ ہے، یہ کون ہوتے ہیں مسترد کرنے والے؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا۔ یہ اب 97 نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ ینگ جنریشن جو اب عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہے، قدم قدم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کے وکلاء کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بار ایسوسیشن ہے، سب نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اب کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کر سکے اور اپنی مرضی اس میں
اپنی دھوس دھاندلی سے اپنی مرضی کے جو بھی چیزیں وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ وہ وقت نہیں ہے، 97 نہیں ہے. اب دھوس دھاندلی نہیں چلے گی، بدماشی نہیں چلے گی.